السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے وانیہ مقصود کا ناول قلب سیاہ ایپیسوڈ 13. گھنٹے بھر کے سفر کے بعد وہ سب اسکردو پہنچ چکے تھے. رات ہونے کو تھی اور کیمپنگ کی مناسب جگہ ڈھونڈنے میں بھی خاصا وقت لگ گیا تھا. آخر کار ایک جگہ ملی جو ایک خوبصورت ندی کے کنارے واقع تھی. ارد گرد برف سے ڈھکے پہاڑوں کا سکوت اور ندی کی مدھم روانی ماحول کو اور بھی دلکش بنا رہی تھی. وہاں پہلے سے 4-5 لوگ اپنے خیمے لگا چکے تھے. کاشان نے وہیں گاڑی روک دی اور ایک نظر سب پر ڈالی. باقی سب سو رہے تھے، تھکن سے چور. اس نے سب کو آواز دے کر جگایا تو سب آہستہ آہستہ باہر نکلنے لگے. لیکن ماہیر اب تک گاڑی کی سیٹ سے سر ٹکائے سو رہی تھی. اس کے آدھے بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے. ماہیر اٹھو، عروا نے نرمی سے کہا. سب باہر آ گئے تھے مگر ماہیر اب بھی ویسے ہی بے خبر پڑی تھی. عروا نے آگے بڑھ کر اسے ہلکے سے جھنجھوڑا. اٹھو ماہیر، کیمپ لگانا ہے، باہر سونا ہے آرام سے. وہ بس اتنا ہی کہہ سکی، جیسے بولنے کی بھی ہمت نہ رہی ہو. ماہیر، عروا نے پریشانی سے دوبارہ پکارا. ماہیر کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی. وہ بمشکل ہی حرکت کر پائی. عروا نے نرمی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ تیز بخار سے تپ رہا تھا. اس کے ہاتھ بھی گرم ہو رہے تھے. ماہیر، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے. عروا ہکا بکا رہ گئی. اسی لمحے گاڑی کا دروازہ کھلا اور شہریار اندر داخل ہوا. اس نے دونوں کو دیکھا، پھر لاپرواہ انداز میں بولا، تم لوگوں کو آنے کے لیے باقاعدہ دعوت دینی پڑے گی. لو جی، یہ محترمہ تو ابھی تک جاگی ہی نہیں. اٹھاؤ اسے، ہمیں کیمپ لگانا ہے. عروا نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا. اسے تیز بخار ہے، طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب لگ رہی ہے مجھے. شہریار فوراً چونکا. وہ آگے بڑھا. ماہیر کا چہرہ دیکھا جو بے حد زرد لگ رہا تھا. کیا ہوا اسے؟ پتہ نہیں، شاید سردی کی وجہ سے ہو گیا. اسے اکثر تھوڑی سی ٹھنڈ بھی لگے تو بخار ہو جاتا ہے. ٹھہرو، میرے پاس پیناڈول ہے، میں زرلش کے لیے ساتھ لایا تھا، اسے اکثر ہو جاتا ہے. وہ جلدی سے اپنی جگہ کی طرف پلٹا. پیچھے رکھا بیگ نکالا، زپ کھولی اور تلاش کرنے لگا. جلدی اسے دوا کا پیکٹ مل گیا. ساتھ پڑی پانی کی بوتل بھی اٹھائی اور پھر بیگ سے اپنا موٹا گرم کوٹ نکالا. واپس آ کر اس نے نرمی سے ماہیر کے اوپر وہ کوٹ ڈالا. عروا نے کوٹ کو درست کیا جبکہ شہریار نے 2 گولیاں نکالیں. ماہیر، یہ دوا کھا لو، اس نے نرمی سے کہا. ماہیر نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں. بخار ہے تمہیں، یہ کھا لو، ٹھیک ہو جائے گا. وہ تھوڑا سا اٹھ کر بیٹھی. شہریار کے ہاتھ سے دوا لی، پانی سے نگلی اور دوبارہ تھکن سے چور سیٹ سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں. شہریار نے عروا کی طرف دیکھا. تم ایک کام کرو، باہر آ جاؤ، ہم کیمپ لگا لیتے ہیں، اسے گاڑی میں ہی رہنے دو، باہر زیادہ ٹھنڈ ہے، طبیعت مزید بگڑ جائے گی. یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا. عروا نے بھی آہستگی سے سر ہلایا. ماہیر کو ایک نظر دیکھا، اوپر سے کوٹ کو بہتر کیا اور باہر نکل آئی. باہر واقعی کاٹتی ہوئی سردی تھی. عروا نے اپنے دونوں بازو سینے کے گرد لپیٹے، موٹی گرم چادر کو اچھی طرح اوڑھ لیا. کچھ فاصلے پر کاشان، حشام اور آریہ خیمے لگا رہے تھے. شہریار بھی وہیں پہنچ چکا تھا اور عروا بھی ان کی طرف آ رہی تھی. فضا میں خاموشی اور ٹھنڈ کی آمیزش تھی. اور گاڑی کے اندر ماہیر نیند اور بخار کے درمیان بے حد نڈھال سی چپ چاپ لیٹی تھی، جیسے بدن میں طاقت باقی نہ ہو اور ذہن میں بھی کچھ واضح نہ ہو رہا ہو. بس ایک بے آواز تھکن باقی تھی. ماہیر کہاں ہے؟ عروا کے آتے ہی حشام نے فوراً اس سے پوچھا. اس کے لہجے میں ایک بے ساختہ پریشانی چھپی تھی. طبیعت خراب ہے اس کی، جب تک باہر کیمپنگ سیٹ نہیں ہوتی وہ کار میں ہی ہے. عروا نے نرمی سے بتایا. کیا ہوا اسے؟ حشام کے چہرے پر فکر جیسے پلک جھپکنے میں اتر آئی. تیز بخار ہے، سردی میں اسے ہو جاتا ہے، خاص طور پر جب درجہ حرارت زیادہ گر جائے. ادھر تو ہمیں کسی ڈاکٹر کا بھی نہیں پتا، اگر طبیعت زیادہ بگڑ گئی تو؟ نہیں، اتنی طبیعت خراب نہیں ہوگی، اسے پہلے بھی ہو چکا ہے. پریشان مت ہو، ابھی سنبھل جائے گی. عروا نے حشام کی پریشانی کو محسوس کیا تو ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی. وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی،
آخر ماہر کو اس سے زیادہ خیال رکھنے والا اور کون مل سکتا ہے؟ تم دونوں وہاں کھڑے ہو کر باتیں مت کرو، ادھر آ کر ہماری ہیلپ کرو کیمپ لگانے میں۔ کاشان کی آواز نے لمحے بھر میں ماحول کو معمول پر لا دیا۔ عروہ اور حشام نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر بنا کچھ کہے فوراً اس کی طرف بڑھ گئے جہاں باقی سب کیمپنگ میں مصروف تھے۔ مگر حشام کا دل اب بھی وہیں کہیں گاڑی کے پاس رکا تھا جہاں ماہر بخار میں نیم بے ہوش سی لیٹی تھی۔ کیمپ لگا کر سب نے کھانا بھی کھا لیا تھا۔ عروہ ایک بار پھر گاڑی کے اندر گئی تاکہ ماہر کو جگا کر کیمپ میں سلا دے، مگر اس نے کہا کہ وہ گاڑی میں ہی ٹھیک ہے، باہر بہت سردی تھی اور اگر وہ باہر سوتی تو اس کی طبیعت مزید خراب ہو سکتی تھی۔ ویسے بھی اسے بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ عروہ واپس آ کر کیمپ میں سو گئی اور ایک ایک کر کے سب نیند کے حوالے ہو گئے سوائے شہریار کے، جو اب ندی کے کنارے خاموش کھڑا تھا، کیمپ سے کچھ فاصلے پر۔ جگہ بالکل سنسان تو نہیں تھی کیونکہ آس پاس اور بھی کئی لوگوں نے کیمپ لگا رکھے تھے۔ شہریار نے اپنی بلیک ہوڈی کے جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے، سر پر ہوڈی کی کیپ اوڑھے وہ خاموشی سے کھڑا تھا۔ گھڑی دیکھی، رات کے 2:35 ہو چکے تھے۔ کیمپ کی طرف واپس پلٹا تو گاڑی پہ نظر پڑی۔ ماہر اب بھی تنہا اندر تھی۔ گاڑی کی جگہ کیمپ سے کافی دور تھی اور یہ ٹھیک نہیں تھا کہ وہ اکیلی اتنی سنسان جگہ پر سوئی رہے، وہ بھی پہاڑی علاقے میں۔ وہ آہستہ آہستہ گاڑی کے قریب آیا۔ دروازہ کھولا تو وہ ویسے ہی سو رہی تھی۔ شہریار کا کوٹ آدھے چہرے تک لپٹا ہوا تھا، بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ سیٹ سے ٹیک لگا کر گہری نیند میں تھی۔ وہ آہستگی سے اندر آیا، دروازہ بند کیا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے بخار اب بھی تیز ہو اور سردی نے اسے مزید بے حال کر دیا ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ آگے ہوا اور گاڑی کا ہیٹر آن کر دیا۔ گرم ہوا آہستہ آہستہ ماحول کو نرم کرنے لگی۔ شہریار نے دوبارہ آ کر بیٹھتے ہوئے اس کے چہرے سے بال ہٹائے۔ کھانا، ماہر نے مدھم آواز میں کہا۔ کیا؟ شہریار نے اس کے اتنے دھیمے لہجے کو سمجھنا نہیں۔ بھوک لگ رہی ہے، اس بار اس نے تھوڑا بلند کہا، آنکھیں اب بھی بند تھیں۔ اوکے، میں لاتا ہوں کھانا۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ خوش قسمتی سے انہوں نے ماہر کے لیے کھانا بچا رکھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں شہریار کھانے کی پلیٹ لے کر لوٹ آیا اور اس کے برابر بیٹھ گیا۔ آ گیا ہے کھانا، اس نے آہستہ سے کہا، مگر ماہر نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ اس نے نرمی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ بخار اب بھی تیز تھا۔ ماہر اٹھو، کھانا کھا لو، اس نے ایک بار پھر نرمی سے پکارا۔ ماہر آہستہ سے اٹھی، اس کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے اندر سے بھی جل رہی ہو۔ کھانا؟ اس نے شہریار کو دیکھا۔ تمہیں بھوک لگ رہی تھی نا، میں لے آیا ہوں، کھا لو۔ وہ اب بھی لیٹی ہوئی تھی۔ شہریار نے کھانے کی پلیٹ اس کے قریب کی۔ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ ماہر نے آہستہ سے پوچھا۔ 2:50۔ شہریار نے گھڑی دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے 2 پیناڈول دے دو۔ کچھ کھاؤ گی تو دوں گا نا، پہلے کھانا کھاؤ پھر دوا دے دوں گا۔ ماہر نے تھوڑا سا سر ہلایا۔ اس کے ہاتھ آہستہ سے کھانے کی طرف بڑھے مگر وہ بری طرح کپکپا رہی تھی، شاید سردی یا بخار کی شدت سے۔ شہریار نے اس کے لرزتے ہاتھوں کو دیکھا اور نرمی سے بولا، میں کھلا دوں؟ ماہر نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ نہ ہاں، نہ نہیں، بس خاموش۔ شہریار نے جواب کا انتظار نہیں کیا۔ پلیٹ اپنی گود میں رکھی، روٹی کا ایک نوالا بنایا اور آہستہ سے اس کے منہ کے قریب لے گیا۔ ماہر نے بغیر کچھ کہے نوالا لے لیا۔ وہ اس وقت کچھ کہنے یا رد عمل دینے کے قابل نہیں تھی، بس وہ کھلا رہا تھا اور یہی ٹھیک تھا۔ اس نے دوسرا نوالا دیا۔ تم چاہو تو کیمپ لگا ہے، وہاں جا کر سو جاؤ۔ تیسرا نوالا دیتے ہوئے اس نے کہا، نہیں، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ ماہر نے بمشکل کہا، اکیلی رہنا یہاں سیف نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ یہیں رہوں گا۔ ماہر نے اسے غور سے دیکھا۔ یہ اتنا اچھا کیسے بن گیا تھا؟ یہی وہ شہریار تھا جو کبھی سرد، بے حس اور خود غرض لگتا تھا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، تم آرام سے سو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے میں ادھر ٹھیک ہوں۔ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا مگر تھوڑا مضبوط بھی۔ تم یہاں ٹھیک تو ہو مگر سیف نہیں ہو، شہریار نے مدھم آواز میں کہا، نرمی کے ساتھ،
جیسے کوئی اپنے دل کی بات بھی کہہ دے اور فکر بھی چھپا نہ سکے۔ ماہر نے اس کے ہاتھ سے ایک اور نوالا لیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اب بھی شہریار کے کوٹ میں چھپے ہوئے تھے۔ وہ پوری طرح اسی کوٹ میں چھپی ہوئی تھی جیسے اس کی گرمی اسے تحفظ دے رہی ہو۔ وہ خاموش رہی، کوئی جواب نہ دیا۔ بات کرنے کی ہمت شاید ختم ہو چکی تھی۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ ماہر، ورنہ انجوائے کیسے کرو گی؟ شہریار کی آواز میں وہی نرمی تھی جو صرف کسی اپنے کی فکر میں آتی ہے۔ تم تو خوش ہوگے میرے بیمار ہونے سے۔ ماہر کی آواز میں تھوڑی سی خفگی، تھوڑی سی تھکن اور شاید تھوڑا سا شکوہ بھی تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا جیسے اس کی بات میں چھپی نرمی کو محسوس کر گیا ہو۔ اور تم میرے دل کا حال جانتی ہو؟ ماہر نے آنکھیں آدھی کھولیں، تھوڑا سا پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ جانتی کیا ہوں؟ پتا ہے، جو شخص تمہیں ابھی دوست بننے کا کہہ رہا ہے تم کہتی ہو کہ وہ تمہارے بیمار ہونے میں خوش ہوگا۔ وہ پھر مسکرایا۔ اس کے چہرے پر خالص سچائی تھی، ایسی سچائی جسے چھپایا نہیں جا سکتا۔ ماہر کچھ نہ بولی۔ بس مجھے اور نہیں کھانا، اس نے دھیرے سے کہا۔ شہریار نے ایک اور نوالا بنا کر اس کے منہ کے قریب لایا مگر اس نے نرمی سے انکار کر دیا۔ پیٹ بھر چکا تھا۔ اوکے بس یہ آخری لے لو، اس نے ضد نہیں کی، فقط نرمی سے کہا۔ ماہر نے دھیرے سے نوالا لیا، پھر آنکھیں بند کر لی اور سیٹ سے پیچھے ہو کر سکون سے لیٹ گئی۔ شہریار وہیں بیٹھا خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر ایک خفیف سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کیوں مسکرا رہا تھا؟ شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ بس ایک سکون تھا، ایک عجیب سا اطمینان تھا، جیسے کسی نے اس کے دل کی سب بے ترتیبی کو لمحے بھر کو سجا دیا ہو۔ ہلکی ہلکی صبح ہو رہی تھی۔ آسمان پر نیلاہٹ نے سیاہی کو آہستہ آہستہ پیچھے دھکیل دیا تھا۔ دھوپ کی پہلی نرم کرنیں گاڑی کی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی اور اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ وہ اب بھی گہری نیند میں تھا۔ نیلا جیکٹ آدھے چہرے تک ڈالا ہوا، بال تھوڑے تھوڑے اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ شاید صبح کے 5 بج رہے تھے۔ اس نے ہلکا سا چہرہ موڑا تو جیکٹ تھوڑی سی نیچے ہوئی۔ سورج کی کرن آنکھوں پر پڑی اور وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ ساتھ والی سیٹ خالی تھی۔ وہ کہاں گئی؟ اس نے فوراً گاڑی کے اندر نظریں دوڑائیں، ادھر ادھر دیکھا پر وہ کہیں نظر نہ آئی۔ دل میں ایک لمحے کو بے چینی سی اٹھی، پھر اچانک اس کی نظر باہر پڑی۔ وہ وہیں تھی، ذرا فاصلے پر، ٹھنڈی ہوا میں ہلکے قدموں سے چہل قدمی کر رہی تھی۔ شہریار کا سیاہ کوٹ اس نے خود پر لپیٹا ہوا تھا، بال کھلے تھے اور ہوا میں اڑ رہے تھے۔ کیا وہ اب ٹھیک ہو گئی تھی؟ شہریار آہستہ سے اٹھا، جیکٹ پہنی اور دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا، ماہر کی نظر اس پر پڑی۔ وہ چلتے چلتے ٹھٹک گئی۔ ایک پل کے لیے دونوں کی نظریں ملیں۔ شہریار آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ بال اب بھی بکھرے ہوئے تھے، نیند کا ہلکا سا اثر چہرے پر باقی تھا۔ تم کب اٹھی؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ جب تم سو رہے تھے، وہ مختصر سا جواب دے کر پلٹ گئی اور دوبارہ سامنے کی طرف چلنے لگی۔ شہریار اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے لگا۔ میرا مطلب ہے کتنے بجے اٹھی تھیں؟ تقریباً 20 منٹ پہلے۔ اس کی نظریں سامنے ہی تھیں۔ اور تب سے ادھر ہی ہو؟ ہاں، کیمپ کے اندر گئی تھی، سب سو رہے تھے تو سوچا کچھ دیر باہر چل لوں۔ وہ اب بھی نرم تھی مگر تھکی تھکی آواز میں بول رہی تھی۔ شہریار نے جیبوں میں ہاتھ ڈال لیے۔ تم گاڑی میں کیوں سوئیں؟ آرام سے سب کے ساتھ سوتیں، نیند تو ٹھیک آ جاتی۔ تم سب سو رہے تھے اور باہر کافی سردی تھی، اس لیے الگ ہی ٹھیک لگا۔ پھر وہ ذرا رکی اور پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ تم نے اپنی نیند خراب کیوں کی؟ تمہیں بھی تو آرام کی ضرورت تھی۔ تمہیں اکیلا گاڑی میں نہیں چھوڑ سکتا تھا، گاڑی الگ تھی ویران جگہ پر، ہم سب سو رہے تھے اور تم تنہا۔ اس کے لہجے میں خالص فکر تھی۔ ماہر کچھ لمحے چپ رہی، پھر بولی، خیر کچھ کھانے چلیں؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ ہاں، یہاں قریب ہی ایک ڈھابا ہے، کل میں اور حشام وہیں سے کھانا لائے تھے، چلیں وہیں؟ ماہر نے اسے ایک نظر دیکھا جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ یہ حشام، تم نے بلایا تھا نا اسے؟ شہریار کچھ لمحے چپ رہ کر اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر نظریں ہٹائیں۔ کیا؟ نہیں یار، میں تو اسے جانتا بھی نہیں۔
ماہر کے قدم رکے اور آواز میں سختی آ گئی۔ جھوٹ مت بولو، مجھے پتا ہے یہ بے تکی حرکت صرف تم ہی کر سکتے ہو۔ شہریار ہلکا سا ہنسا، جیسے کسی بچپنے پر پکڑا گیا ہو۔ تم شک کر رہی ہو مجھ پر؟ شک نہیں، یقین ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد شہریار نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، ہاں میں نے ہی بلایا تھا۔ ماہر نے تیز نظروں سے اسے گھورا اور پھر بغیر کچھ کہے آگے بڑھ گئی۔ شہریار نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے ساتھ چلنے لگا۔ وہ ایک چھوٹا سا ڈھابا تھا جس کے باہر لکڑی کی سادہ کرسیاں اور ٹیبلز رکھے تھے۔ ہلکی دھند اور صبح کی خنک ہوا میں وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ ماہر کرسی کے ہینڈل پر دونوں ہاتھ رکھے چپ چاپ بائیں جانب بیٹھے پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں کسی خیال میں الجھی ہوئی تھیں۔ دوسری طرف شہریار، جو خاموشی سے بس اسے دیکھ رہا تھا، پوری توجہ سے۔ وہ اس کی خاموشی کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ اس لیے خاموش تھی کیونکہ وہ کچھ کہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ گزشتہ رات جب اس نے اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلایا تھا تب وہ بیمار تھی، کسی چیز کا احساس نہیں ہو رہا تھا، مگر اب اس سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ پھر وہ پوری رات اس کے لیے اپنی نیند قربان کرتا رہا، حالانکہ مہروش کے سوا ماہر کے لیے کبھی کسی نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ کتنی دیر سے دونوں کے بیچ کوئی لفظ نہیں بولا گیا تھا۔ کافی دیر بعد شہریار نے سکوت کو اپنی دھیری سی آواز سے توڑا۔ تمہارا بخار اب اتر گیا؟ ماہر چونکی۔ ہاں بہتر ہوں، لیکن دوبارہ ہو سکتا ہے۔ شہریار ہولے سے مسکرایا۔ تو مطلب پھر مجھے تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلانا ہوگا؟ اس کی شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ ہی گالوں میں پڑنے والے گڑھے ابھر آئے۔ ماہر نے لب دبائے جیسے خود کو مسکرانے سے روکا، مگر ہلکی سی مسکراہٹ پھر بھی لبوں پر آ ہی گئی، جیسے بہت مشکل سے سنبھل رہی ہو۔ اس کے بھورے بال ہوا کے نرم جھونکوں سے اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، اور وہ نگاہیں چرا کر پھر پہاڑوں کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہیں نیند آئی ہوگی، اب جا کے کیمپ میں تھوڑا آرام کر لو۔ پوری رات تم نے میری وجہ سے خود کو تکلیف دی۔ ماہر کی آواز میں شکر گزاری اور ملال دونوں تھے۔ شہریار نے ہنستے ہوئے کندھے اچکائے۔ ابھی تو سب جاگنے والے ہیں، ہمیں بھی آگے نکلنا ہوگا، سو رات میں سو لوں گا اگر تمہاری طبیعت نے دوبارہ ڈرامہ نہ کیا تو۔ ماہر نے اسے دیکھا، چہرے پر آئی ایک لٹ کو انگلی سے پیچھے کیا اور پھر کچھ لمحے اسے خاموشی سے تکتی رہی۔ پھر وہ ہلکا سا جھکی اور آنکھیں تنگ کر کے شوخ لہجے میں بولی، بس یہ نہ سمجھ لینا کہ تمہارے ہاتھوں سے کھانا کھانے کی عادت ڈال رہی ہوں۔ اگلی بار اگر بخار ہوا نا تو پلیٹ پھینک دوں گی تمہارے اوپر۔ شہریار اس کی بات پر بے اختیار ہنس پڑا، اور ماہر نے رخ موڑتے ہوئے ایک چھوٹی سی بے ساختہ مسکراہٹ چرا لی۔ اپنا ناشتہ کر کے وہ دونوں کیمپ کی طرف واپس آئے تو باقی سب اب بھی نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ ان کی ابھی بھی ہوا میں گھلی ہوئی تھی اور سورج کی کرنیں کیمپ کے کپڑوں پر سنہری دھاریاں بن رہی تھیں۔ شہریار نے کیمپ کی طرف نظر ڈالی جہاں ہر طرف خاموشی چھائی تھی۔ لگتا ہے سب نے رات کو کوئی خاص قسم کا نشہ کر لیا تھا، ابھی تک اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے، اس نے مصنوعی حیرت سے کہا۔ ماہر نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی۔ سونے دو، سب تھکے ہوئے ہیں۔ شہریار نے آنکھیں پھیلا کر دونوں ہاتھ اٹھائے۔ ہاں، اور میں تو جیسے نرسری کی نظم گا رہا تھا ساری رات، پوری نائٹ شفٹ میں ایک اسپیشل پیشنٹ کو سنبھال رہا تھا، لیکن دیکھو میں ابھی بھی ایکٹیو ہوں۔ ماہر نے اسے ایک سخت نظر سے گھورا۔ اب پوری زندگی جتاؤ گے کہ تم نے میرا خیال رکھا تھا؟ شہریار نے شرارتی انداز میں پلٹ کر اسے دیکھا، ہنسی دباتے ہوئے بولا، نہیں، لیکن کبھی کبھی کسی کا خیال رکھنا بس جتانے کے لیے نہیں ہوتا، احساس دلانے کے لیے ہوتا ہے۔ ماہر نے خاموشی سے نظریں چرا لی، مگر وہ کچھ کہے بغیر آہستہ قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ کیمپ کی طرف واپس جاتے ان دونوں کے بیچ کی وہ خفگی جیسے کچھ لمحوں کے لیے دھندلا گئی تھی، اور فضا میں ہلکی سی مسکراہٹ تیرنے لگی تھی۔ ماہر نے ایک نظر آسمان کی طرف ڈالی۔ دودھیا سفید بادل جیسے پورے آسمان پر چھا گئے ہوں، اور ان کے نیچے نیلا سا سکون بکھرا ہوا ہو۔ سامنے برف سے ڈھکے پہاڑ جن کی چوٹیوں پر دھوپ سنہری جھلک دے رہی تھی، اور درمیان میں بہتا نیلگون دریا۔ ہر منظر خواب جیسا لگ رہا تھا۔
स्कर्दू का वो लम्हा जैसे वक्त की रफ्तार को थामे खड़ा था। हल्की धुंध फिजा में तैर रही थी और ठंडी हवाओं में घुलती नमकीन सी खुशबू ने माहौल को और भी सहरज़दा बना दिया था। माहिर के चेहरे पर बेसाख्ता सी मुस्कुराहट फैल गई। ऐसी जगहें, ऐसा सुकून हमेशा उसे अपनी तरफ खींचता आया था। उस पल, उस हवा, उन पहाड़ों के दरमियान उसे लगा जैसे उसकी तमाम उलझनें, तमाम दुख कहीं इन हवाओं में तहलील हो चुके हों। तेज हवा में उसके बाल बिखर कर चेहरे पर आ रहे थे। उसने आंखें बंद करके लम्हे को महसूस करना चाहा, जैसे वो चंद लम्हों के लिए दुनिया से कट कर सिर्फ खुद में गुम हो गई हो। फिर जब उसने आंखें खोली तो सबसे पहले जो मंजर उसकी नज़रों में उतरा वो वही था, नदी के किनारे बैठा हुआ शहरयार। धूप की हल्की किरणें पानी पर झिलमिला रही थी और वो खामोशी से नीचे झुका पत्थरों पर कंकर फेंक रहा था। मंजर में कुछ भी खास नहीं था, मगर उसकी मौजूदगी ने माहिर को पल भर में माजी में वापस ले आया। दिल में जैसे कोई बंद दरवाज़ा धीरे से खुल गया हो। उसे देखते ही एकदम सब कुछ आंखों के सामने आने लगा। वो बचपन, वो बातें, वो मासूम सी दोस्ती और फिर कल की रात, जब से शहरयार ने कल उससे उन पुरानी यादों का जिक्र किया था। वो रास्ते भर उसी सोच में खोई रही। उसे तस्लीम करते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, मगर दिल कह रहा था शहरयार सिर्फ एक गुस्सा करने वाला जिद्दी इंसान नहीं था, वो उसका दोस्त भी था। चाहे वक्त ने उनके बीच खफगी बिछा दी हो, मगर उसके अंदाज में वही पुराना लम्स था। कल रात जब वो बीमार थी और शहरयार उसके लिए जागा था, उसे वक्त पर दवा दी थी, हाथों से खाना खिलाया था, वो उसकी खामोशी से लड़ता, उसकी परवाह करता नजर आया। वही बचपन वाला शहरयार जो गुस्सा तो करता था मगर उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता था। न जाने ये नफरत, ये खामोशी, ये दीवारें दोनों के दरमियान कब और कहाँ से आ गईं। माहिर ने दूर बैठे शहरयार को देखा। उसकी पुश्त नदी की तरफ थी। वो अब भी पानी में कंकर फेंकने में मसरूफ था। उस लम्हे माहिर के दिल में अजीब सा नर्म एहसास उभर आया। शायद कुछ ताल्लुक खत्म नहीं होते, बस वक्त की गर्द में दब जाते हैं। अगर वो दोस्ती करना चाहता है तो इसमें मसला ही क्या था? आखिर इतनी नफरत के बाद, इतनी लड़ाइयों के बाद, अगर वो खुद हाथ बढ़ाना चाहता है तो क्या बुरा था? माहिर यूं ही सोचती हुई आहिस्ता आहिस्ता चलती उसके करीब पहुंची। नदी के किनारे बैठा शहरयार पत्थरों को उंगलियों से छू रहा था, जैसे पानी की ठंडक में कुछ तलाश कर रहा हो। वो खामोशी से उसके पास आकर बैठ गई। शहरयार चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा, जैसे उसे यकीन न आया हो कि माहिर उसके इतने करीब आकर बैठ सकती है। क्या सोच रहे हो? माहिर ने हल्की आवाज में पूछा। आवाज में नरमी थी, मगर आंखों में अब भी कुछ एहतियात बाकी थी। शहरयार ने नदी की तरफ देखते हुए जवाब दिया, यही कि तुम क्या सोच रही हो। माहिर के चेहरे पर एक लम्हे को बेख्तियार सी हैरत छुपी। मतलब? शहरयार ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर हल्की सी सांस ली, जैसे कुछ लफ्ज दिल में तंग कर रहे हों और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हों। नदी के बहते पानी को देखते हुए वो आहिस्ता से बोला, सोच रहा हूं कि इतनी लड़ाइयाँ, इतनी नाराजगियां, इतने साल, और फिर भी अगर तुम मेरे पास आकर खामोशी से बैठ सकती हो तो शायद अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। माहिर खामोश रही, बस नजरें सामने बहते पानी पर जमी रहीं। शहरयार ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर झुकाया। मेरा मतलब है, दोस्ती अगर फिर से शुरू हो जाए तो क्या बुरा है? दुश्मनी से बेहतर तो है ना? फिर उसने थोड़ा झुककर पत्थर से कंकर उठाया और नदी की तरफ फेंकते हुए मध्यम अंदाज में कहा, और वैसे भी बचपन वाली दोस्ती का कर्ज रहन नहीं रखा जा सकता, वो तो बस वापस मांगी जा सकती है। माहिर कुछ ना बोली, बस नजरें पानी की तरफ मोड़ ली, जैसे कोई फैसला दिल में हो रहा हो मगर अल्फाज में बदलने के लिए वक्त मांग रहा हो। तुम्हें खुद को बदलना होगा शहरयार। माहिर की आवाज नर्म थी मगर लहजे में संजीदगी थी। शहरयार ने चौंक कर उसे देखा, जैसे उसकी बात समझ ना पाया हो। मतलब? तुम तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो। माहिर ने निगाहें उस पर गाड़ दी। उसकी बात सीधी थी, बेझिझक। शहरयार के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, तल्ख सी।
یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ میں اچھا نہیں ہوں، لیکن آخر اچھا ہوتا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ ماہر نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا اور پھر دھیرے سے بولی، میری بات کا مطلب ہے کہ تمہاری وہ محفلیں، لڑکیوں سے بے تکلف باتیں، وہ سب اوکے نہیں کروں گا۔ ماہر کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ شہریار فوراً بول پڑا، کسی لڑکی سے بات نہیں کروں گا، کسی کو خود سے قریب بھی نہیں آنے دوں گا۔ تم مل جاؤ تو پھر کسی اور کی کیا ضرورت ہے ماہر؟ اس نے آہستہ سے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ، مگر جو کہہ رہا تھا شاید دل سے کہہ رہا تھا۔ وہ واقعی اس ماہر کو واپس حاصل کرنا چاہتا تھا جس سے اس کی بچپن کی وہ گہری خالص دوستی تھی۔ ماہر نے اسے خاموشی سے دیکھا، جیسے اندر ہی اندر پرکھ رہی ہو کہ کیا یہ وہی شہریار ہے جو وہ کبھی جسے جانتی تھی؟ کیا واقعی اس میں تبدیلی ممکن ہے؟ فون دو اپنا، اس نے اچانک ہاتھ بڑھایا۔ شہریار نے چونک کر دیکھا، پھر بنا سوال کیے اس بات میں سر ہلا کر اسے اپنا فون دے دیا۔ لو کر لو سب لڑکیوں کا نمبر ڈیلیٹ۔ وہ جانتا تھا کہ وہ فون کیوں مانگ رہی ہے اور وہ واقعی اسی لیے مانگ رہی تھی۔ ماہر نے اس کے کانٹیکٹس کھولے اور پڑھتی گئی، رابعہ، ماہم، سلمہ، عائشہ، گلناز، فرح، رامین، سائمہ، اسما، فاریہ۔ وہ ہر نام پر جیسے ٹھٹک کر رہ جاتی اور شہریار وہ ہلکی سی شرمندہ سی مسکراہٹ لیے کنارے دیکھتا رہا۔ شہریار، یہ کیا ہے؟ ماہر نے آنکھیں گھما کر اسے دیکھا۔ لڑکیاں؟ اس نے بے نیازی سے جواب دیا۔ اتنی زیادہ؟ تو کر دو نا ڈیلیٹ، فون تمہارے ہاتھ میں ہے، تم دوست بن جاؤ تو ان کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ماہر نے گہری سانس لی، پھر ایک ایک کر کے سب کے نمبر ڈیلیٹ کیے، فون واپس اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ لو ہو گیا، اب کر لو دوستی، شہریار نے اس کے چہرے پر جھانکتے ہوئے ہلکے سے لہجے میں کہا۔ ماہر نے اسے ایک نظر دیکھا، ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ آئی، پھر سپاٹ لہجے میں بولی، بالکل نہیں۔ شہریار نے فوراً چونک کر اس کی طرف دیکھا جیسے کسی نے اسے بجلی کا جھٹکا دے دیا ہو۔ کیا؟ پھر یہ سب کیا تھا؟ میرے فون کا جنازہ نکال دیا تم نے۔ ماہر کی ہنسی چھوٹ گئی، وہ واقعی پہلی بار اس کے سامنے یوں کھل کے ہنسی تھی۔ شہریار اسے چند لمحے خاموشی سے دیکھتا رہا اور پھر سر جھٹک کر ہنسا۔ تم جیسی لڑکی کسی کی زندگی میں آ جائے نا تو بندہ خود ہی باقی سب کو بلاک کر دے۔ تمہارے تو ڈیلیٹ ہو گئے، بلاک کا وقت ہی نہیں آیا۔ ماہر اٹھی، اسے ایک نظر دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ شہریار وہیں بیٹھا رہا، پلٹ کر اسے جاتے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر ادھر ادھر گھومنے، نظارے لینے اور تصاویر بنانے کے بعد سب تھکن سے چور ہو کر واپس کیمپ میں آ گئے۔ کاشان اور زرلش تو فوراً ہی سو گئے تھے۔ باقی بچے ہوئے لوگ حشام، شہریار، ماہر اور عروہ آگ کے گرد گول دائرے میں بیٹھے ہلکی پھلکی باتوں میں مصروف تھے۔ ماہر دونوں ہاتھ آگ کی طرف کیے بیٹھی تھی، چپ چاپ، جیسے کسی اور ہی دنیا میں گم ہو۔ آگ کی لپٹوں میں جھلملاتے چہرے پر سوچوں کا عکس صاف جھلک رہا تھا۔ حشام کی نگاہیں مسلسل اسی پر ٹکی ہوئی تھیں، مگر ماہر کا دھیان کچھ فاصلے پر تنہا بیٹھی آریہ پر جا ٹھہرا تھا۔ وہ سب سے الگ ایک چٹان پر بیٹھی آسمان کی طرف گھور رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سکون اور خلل کا امتزاج تھا۔ نظریں خلا میں گم تھیں، جیسے وہاں کچھ دیکھ رہی ہو جو باقی کسی کو نظر نہ آ رہا ہو۔ ماہر نے آگ سے ہاتھ ہٹائے اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ آریہ حسب معمول اس لمحے میں خود میں گم، خاموش اور لاتعلق تھی۔ ماہر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی، کچھ پل اسے بغور دیکھتی رہی۔ الفاظ لبوں تک آتے پھر واپس پلٹ جاتے، کہاں سے بات شروع کرے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخرکار اس نے ہلکی آواز میں کہا، جب سے آئی ہو بات ہی نہیں ہوئی تم سے، طبیعت کیسی ہے آریہ؟ آریہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں جیسے کوئی سایہ لرز گیا ہو، جیسے کسی انجانے خیال سے نکلی ہو، لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ چند لمحوں بعد وہ جیسے خود سے بات کرتے ہوئے بولی، مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہے۔ ماہر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ نفرت؟ آریہ کی نظریں اب بھی خلا میں تھیں۔
جو دل کے قریب ہوتا ہے نا وہ چھوڑ کیوں جاتا ہے؟ کون چھوڑ گیا تمہیں؟ حشام، میں نے خود چھوڑا اسے، لیکن یہ میری دماغی بیماری کا قصور تھا۔ اگر دماغ ٹھیک ہوتا تو اسے کبھی نہ چھوڑتی۔ پھر مہروش، وہ مر کیوں گئی؟ میرے پاس اور کوئی نہیں تھا، وہی تھی بس، وہی جس سے میں کھل کے بات کرتی تھی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے گرا، نہ چہرہ بدلا نہ آواز تھرکی، بس آنسو جیسے ایک الگ وجود رکھتا ہو۔ یہ سوال میں خود سے روز کرتی ہوں کہ وہ مر کیوں گئی؟ مجھے اس کی ضرورت تھی۔ ماہر خاموشی سے پانی کی طرف دیکھتی رہی جہاں آگ کی روشنی پانی کی لہروں پر ناچ رہی تھی۔ ہماری کبھی بات نہیں ہوئی آریہ۔ جب بھی تم گھر آتی تھی بس آپ ہی سے بات کرتی تھی۔ ہم تو ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں تھے، لیکن اگر تمہیں مہروش کی کمی محسوس ہوتی ہے تو مجھے مہروش سمجھ کر کچھ وقت گزار لینا۔ آریہ نے آہستگی سے اس کی طرف دیکھا، آنکھیں ویران لیکن آواز ٹھہری ہوئی۔ کوئی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا ماہر۔ رشتے تصویر نہیں ہوتے کہ فریم بدل دو تو چہرہ بدل جائے۔ کچھ لوگ صرف ایک بار آتے ہیں اور جاتے ہیں تو زندگی میں خالی پن چھوڑ جاتے ہیں جو کبھی پر نہیں ہوتا۔ ماہر کے دل پر جیسے کوئی نرم سا بوجھ رکھ دیا گیا ہو سکتا ہے میں اس جیسی نہ بن سکوں، لیکن تم اکیلی ہو، یہ سوچ کر چپ رہنا بھی زیادتی ہے۔ میں یہاں ہوں سننے کے لیے، تم اگر کچھ بھی نہ کہو تب بھی۔ آریہ آسمان کی طرف دیکھتی رہی۔ مہروش کی خاموشی مجھے آج بھی سنائی دیتی ہے۔ کبھی کبھی وہ خاموشی چیخوں سے بھی زیادہ شور کرتی ہے۔ ماہر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ شاید پہلی بار آریہ نے کسی کی موجودگی کو تسلیم کیا تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد آگ کی چمک مدھم ہونے لگی تھی۔ ماہر کی نظریں آریہ کے چہرے پر ٹکی تھیں جو اب بھی سامنے خلا میں دیکھ رہی تھی۔ ماہر نے نرمی سے اس کی طرف رخ کیا۔ آواز میں دھیما پن تھا مگر اندر کہیں طوفان برپا تھا۔ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ آریہ نے اس کی طرف نہیں دیکھا مگر اس کی خاموشی نے اجازت دے دی۔ مہروش کی تمہارے ساتھ گہری دوستی تھی اور میں جانتی ہوں کہ وہ تمہیں اپنے دل کی ہر بات بتاتی تھی، تم سے سب کچھ شیئر کرتی تھی۔ میں تم سے صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو باتیں اس نے تمہیں بتائی تھیں کیا وہ سب تم مجھے بتا سکتی ہو؟ خاص طور پر کیا کوئی ایسی بات تھی جو وہ خود کو بھی کبھی معاف نہیں کر پائی تھی؟ کوئی ایسی غلطی جس کا اسے پچھتاوا تھا؟ اگر تمہیں کچھ بھی یاد ہے تو پلیز مجھے بتا دو۔ آریہ نے آہستگی سے اس کی طرف دیکھا۔ ماہر کی آنکھوں میں ایک امید لرز رہی تھی۔ کچھ پل گزرے، پھر آریہ نے نظریں نیچے کر لیں۔ مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ ماہر کا سانس جیسے ایک لمحے کو رک گیا۔ آریہ پلیز، میں بہت پریشان ہوں، تم ایک بات ہی صحیح، کوئی ایک سرا ہی تھما دو جس سے میں کچھ سمجھ سکوں۔ میں واقعی نہیں جانتی ماہر، مجھے کچھ یاد نہیں آتا۔ میرے دماغ میں جیسے دھند سی چھا گئی ہے، پرانی باتیں دھند میں چھپ گئی ہیں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ ماہر کی آواز کانپنے لگی۔ تمہیں سب یاد ہے، تم بس چھپا رہی ہو۔ تمہیں مہروش کی باتیں یاد ہیں۔ آریہ نے سرنفی میں ہلایا، نظریں زمین میں گاڑ دیں۔ مجھے نہیں پتا ماہر، اور شاید واقعی اسے سب کچھ بھول گیا تھا۔ ماہر کے اندر جیسے کوئی شیشہ ٹوٹا۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، بس بتا دو جو تمہیں پتا ہے، جو اس نے تمہیں بتایا تھا۔ کچھ تو بتا دو آریہ۔ آریہ کی آواز میں سردی اتر آئی۔ تم کیوں جاننا چاہتی ہو؟ کیونکہ وہ میری بہن تھی۔ میرا دل بے چین ہے، سونے نہیں دیتا۔ بہت کچھ ہے جو مجھے جاننا ہے۔ بلال کو اس نے کیا راز بتایا تھا جو وہ حویلی میں سب کے سامنے بولنے والا تھا؟ اس نے کون سی ایسی غلطی کی تھی جو اسے کھائے جا رہی تھی؟ اس کی ماں کا قاتل کون تھا؟ آخر کس وجہ سے اس نے خودکشی کی؟ میں سب جاننا چاہتی ہوں آریہ، سب کچھ۔ ماہر کی آواز میں شدت تھی، لیکن جب اس نے ماں کے قاتل کا ذکر کیا تو آریہ ایک دم چونکی۔ اس کا چہرہ جیسے سفید پڑ گیا، سانس رک گئی۔ فضول ہے یہ سب سوچنا ماہر، چھوڑ دو یہ سب۔
اپنی زندگی جیو، آگے بڑھو۔ میں نہیں چھوڑ سکتی، وہ میری بہن تھی۔ آریہ نے اسے خاموش نظروں سے دیکھا، جیسے کوئی بے رنگ آئینہ ہو جس میں درد ہی درد جھلکتا ہو۔ تمہیں بس تجسس ہے، بس جاننے کی ہوس۔ ماہر اسے دیکھتی رہ گئی۔ اور مجھے کچھ یاد نہیں ہے، میری یادداشت بس کچھ چہروں تک ہے، واقعات کہیں کھو چکے ہیں، پلیز جانے دو یہ سب۔ آریہ نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر آہستہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد خاموشی جیسے زمین پر گر پڑی ہو۔ ماہر کی آنکھوں سے امید کا آخری قطرہ بھی گر گیا تھا۔ وہی آریہ جو مہروش کے سب سے قریب تھی، وہی کچھ بتا سکتی تھی، اور اب وہ بھی سب کچھ بھول چکی تھی۔ ماہر کی آنکھیں بھر آئیں۔ کیوں اس کی زندگی ہر روز تھوڑی اور مشکل ہو رہی تھی؟ پہلے بہن کی ڈائری گم گئی، پھر لیپ ٹاپ میں کچھ نہ ملا، اور اب آریہ بھی سب کچھ بھول چکی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے بالوں کو تھام کر جھک گئی۔ دل بھر آیا۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، مگر اس کے آنسو خود بخود بہنے لگے۔ وہ تھک چکی تھی، بہت زیادہ۔ ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ پیچھے سے آواز آئی تو ماہر نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ کچھ نہیں۔ وہ سامنے دیکھنے لگی، خود کو نارمل ظاہر کیا جیسے کچھ بھی خاص نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ اس نے غور سے اسے دیکھا۔ ماہر کی آنکھیں نم تھیں۔ کیا ہوا؟ شہریار نے پھر نرمی سے پوچھا۔ ماہر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سر جھکا لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کی آنکھوں میں چھپا درد پڑھ لے۔ رونا وہ صرف خدا کے آگے پسند کرتی تھی، لوگوں کے سامنے نہیں۔ اکیلی بیٹھی تھی نا، تو سوچا آ جاؤں، پوچھ لوں کہ یوں چپ چپ کیوں ہو۔ تم جاؤ ادھر سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ سامنے دیکھتی رہی، سرد لہجے میں بولی۔ شہریار تھوڑی دیر خاموش رہا اور پھر دھیرے سے بولا، بتا دو مجھے، اگر دل میں کچھ ہے تو کہہ دو، کبھی کبھی لفظ بوجھ کم کر دیتے ہیں۔ مجھے تم سے کچھ نہیں کہنا، پلیز چلے جاؤ۔ ماہر، اس نے نرمی سے پکارا جیسے کوئی زخم پر مرہم رکھ رہا ہو۔ وہ اس کے قریب ہوا۔ ادھر، میری طرف دیکھو۔ ماہر نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے؟ اس کی آواز دھیمی، گہری اور نرم تھی۔ ماہر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس لمحے وہ جتنی نرمی سے بات کر رہا تھا، ایسا لگا جیسے اس کی آواز خود میں کوئی پناہ لیے ہوئے ہے۔ دل چاہا کہ سب بتا دے، سارے دکھ، ساری تھکن، سارا درد، مگر پھر خاموشی اختیار کی۔ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر آنکھیں کیوں بھیگی ہوئی ہیں؟ ماہر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آنکھیں سرخ تھیں، آنسو تو نہیں تھے، مگر ان کا اثر باقی تھا۔ ماہر، میں جانتا ہوں تم کسی کے سامنے رونے والی لڑکی نہیں ہو، مگر کبھی کبھی نا انسان اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ آنکھیں خود ہی سب کہہ دیتی ہیں۔ ماہر نے آہستگی سے اپنا سر جھکا لیا، دونوں گھٹنوں کو سینے سے لگایا، بازو لپیٹے جیسے خود کو سمیٹ رہی ہو۔ میں تھک چکی ہوں شہریار۔ آواز دبی دبی تھی، جیسے کسی گہرائی سے نکل رہی ہو۔ مجھے دوبارہ حویلی نہیں جانا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جگہ مجھے کاٹتی ہے۔ جب سے مہروش گئی ہے نا، وہ در و دیوار، وہ صحن، سب مجھے زخمی کرتے ہیں۔ میں اگر وہاں گئی تو پھر وہی پھپھو کی باتیں، چچی کے تانے، میرے باپ کی چیخیں، میری ماں کی خاموشیاں۔ میری زندگی اذیت بن گئی ہے شہریار، میں تھک گئی ہوں۔ وہ روئی نہیں، مگر ہر لفظ ٹوٹا ہوا تھا، ہر سانس بوجھل۔ مگر میں بھی مٹی کی بنی ہوں، ہر آندھی سے بکھر جاؤں، اتنی کمزور نہیں ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں نرم لہجہ کمزوری ہے، کاش کبھی میرے سکون سے ٹکرانے کی ہمت کریں، خود ہی جان جائیں گے کہ خاموش طوفان کیسا ہوتا ہے۔ شہریار چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لے کر بولا، کچھ لوگ ہار نہیں مانتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ بکھر گئے تو ان کے بعد کسی کے پاس سمیٹنے کو کچھ نہیں بچے گا، اور تم انہی لوگوں میں سے ہو ماہر۔ ماہر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، آنکھوں میں نمی اب بھی باقی تھی، مگر لہجے میں حیرت تھی۔ تو پھر تم کیا سمجھتے ہو، میں ہمیشہ ایسے ہی خود سے لڑتی رہوں گی؟
شہریار نے اس کے قریب ہو کر نرمی سے کہا، میں نہیں چاہتا تم اکیلی لڑو، بس اتنا کہنے آیا ہوں کہ اگر کبھی ہارنے کو دل کرے تو یہ جان لینا کہ کوئی ہے جو تمہیں ویسے ہی قبول کرے گا جتنی تم بکھری ہوئی ہو۔ کبھی سہارا نہ سمجھنا مجھے، بس اپنی موجودگی کا یقین رکھنا۔ ماہیر کی آنکھوں میں پہلی بار کچھ ہلچل سی ہوئی، جیسے دل کے بند دروازے پر کوئی ہلکی سی دستک ہوئی ہو۔